ایک بادشاہ نے ایک قلعے کے اوپر، ایک بستی کے اوپر حملہ کر دیا، اور پھر کچھ عرصہ وہ جو ہے محاصرہ طویل ہوا، اور پھر اس بادشاہ کو کامیابی ہو گئی۔ اب جب کامیابی ہو گئی تو اس نے فتح و مند ہو کر اس بستی میں پاؤں رکھے، تو اب اس کے دل میں آیا میں نے اتنی بندے ذبح کروائے، میں نے اتنے دنوں کی لڑائی کی، میں نے اتنے دنوں کے اوپر اس کے اوپر حملے کرتا رہا، اب مجھے فتح ہوئی ہے، چلو جا کر دیکھیں تو صحیح وہ زمین کیسی ہے، اس کا کلچر کیسا ہے، اس کی بود و باش کیسی ہے، وہ لوگ بستے کیسے ہیں، وہ لوگ کھاتے کیا ہیں۔ تو یہ بات اس کے دل میں آئی اور وہ وہاں سے چل پڑا، گھوڑے پہ سوار پورے علاقے کا اس نے دورہ کیا، اور دورہ کرتے کرتے دیکھتے دکھاتے قبرستان میں پہنچ گیا۔ قبرستان میں پہنچ کے داخل ہوا اور اس نے ہر قبر کے پاس گیا، ایک قبر کے سرہانے پہ جاتا، لکھا ہوتا، کتبہ لگا ہوتا کہ یہ صاحب فلاں ہے، ان کا نام یہ ہے، ان کے باپ کا نام یہ ہے، اور ان کی مرتے وقت عمر 2.5 سال تھی۔ بادشاہ حیران ہوا، عجیب ماجرا ہے، عجیب لوگ ہیں، جنگ کی انہوں نے میرے ساتھ، جوان بھی تھے، لڑکے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، سب لوگ موجود تھے، لیکن یہاں قبرستان میں آؤ تو لکھا ہے 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، یہ کیا ماجرا ہے؟ بادشاہ کے پلے یہ بات نہ پڑی، اس نے شہر کے سیانوں کو بلایا، ان سے پوچھا یار بڑی مشکل میں پڑ گیا ہوں، تمہارے ساتھ جنگ لڑی وہ مشکل نہ تھی، لیکن یہ پہلی بوجھنی مشکل ہو گئی، مجھے یہ تو بتاؤ کیا ماجرا ہے کہ تمہارے لوگ 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال میں ہی مر جاتے ہیں اور کوئی اس سے آگے زندہ نہیں رہتا۔ تو وہ سیانے لوگوں نے بادشاہ کے دربار میں ہاتھ جوڑ کے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان پائیں، ایک عرض کروں؟ کہا ضرور۔ کہا بادشاہ اصل میں بات یہ ہے، یہ جو موت ہے نا، یہ جو قبر ہے، یہ آنے والی زندگی کا وہ سفر ہے جہاں جھوٹ نہیں چلتا، جہاں کوئی بناوٹ نہیں چلتی، وہاں ہم وہ زندگی لکھتے ہیں جو اس مالک کی یاد میں گزرتی ہے، جو اس پروردگار کے ذکر میں گزرتی ہے۔ ہم وہ زندگی یہاں لکھتے ہیں جب اس کی کیلکولیشن لگتے ہیں، جیتے تو 70 سال ہیں، لیکن زندگی وہ ہے جو اس کے نام پہ گزری، وہ 2.5 سال بنتی ہے، کسی کی 2 سال بنتی ہے، کسی کی 1.5 سال بنتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ فقیر، یہ درویش آج یہی کہہ رہا ہے کہ یہ لمحے جو تمہارے ساتھ گزر رہے ہیں، جو لمحے اللہ کی یاد میں گزر رہے ہیں، جو لمحے اس مدرسہ کی خیر مانگتے گزر رہے ہیں، میں یہی زندگی کے اپنے وہ لمحے سمجھتا ہوں جن کو میں سمیٹ کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا، عرض کروں گا مولا میرے دامن پہ کوئی خیر نہیں ہے، میرے دامن پہ کوئی نیکی نہیں ہے، میرے دامن کے اوپر کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں اپنے دوستوں کے کہنے پہ میں یہ سفر کر کے، یہ ریاضت کر کے، یہ وقت گزار کے میں اس شہر میں گیا جہاں میرا جاننے والا کوئی نہیں تھا، میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میرا کاروباری شریک کوئی نہیں تھا، سارے وہ لوگ تھے جو محمد عربی کا کلمہ پڑھتے تھے، محمد عربی کی غلامی میں رہتے تھے، وہ میرے دوست تھے۔ انہوں نے مجھے بلایا، میں وہاں حاضر ہوا، مولا میرے انہی لمحوں کو میری آخرت کی بخشش کا سامان بنا دے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ محمود غزنوی جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا سلطان گزرا ہے، اور میں نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے جس شخص نے اپنے لیے سلطان کا لفظ استعمال کیا وہ سلطان محمود غزنوی ہے۔ اس سے پہلے کسی کے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، وہ سلطان محمود غزنوی۔ اب اس کی بادشاہی کا عالم آپ جانتے ہیں، اس کی طاقت آپ جانتے ہیں، اس کی فتوحات آپ جانتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، اس کی تلوار نکلتی تھی، سومنات کے مندر بھی سرنگو ہوتے تھے، لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں وہ شخص سلطان محمود غزنوی، اسے 3 پریشانیاں تھی، وہ بادشاہ وقت بھی تھا، سلطان زمان بھی تھا، بڑی لشکر بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن 3 ایسے سوال تھے
جن کا بادشاہ کے پاس جواب کوئی نہیں تھا، ان میں سے پہلا سوال یہ تھا، لوگوں نے اسے شک ڈال دیا کہ تیرا باپ سبکتگین ہے یا نہیں۔ لوگوں نے کہا تیرا باپ سبکتگین نہیں ہے، ماں مر گئی جس سے وہ پوچھتا، باپ مر گیا جس سے وہ سوال کرتا، ہر مورخ سے پوچھا، ہر ہسٹری دان سے پوچھا، ہر انسان سے پوچھا، اور مجھے بتاؤ میرا باپ کون ہے، سبکتگین ہے یا کوئی اور؟ کہتے ہیں کوئی جواب تسلی بخش اس کو نہ ملا۔ کہتے ہیں دوسرا سوال اس کا یہ تھا کہ یہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ جو میری امت کے علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ انبیاء جو ہیں وہ کیا چھوڑتے ہیں؟ وہ درہم و دنانیر نہیں چھوڑتے، وہ علم چھوڑتے ہیں، وہ بلندی چھوڑتے ہیں۔ تو حضور کی یہ حدیث طیبہ، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وہ کہتا معلوم نہیں یہ حدیث درست ہے یا غلط ہے۔ اس نے علماء سے پوچھا، محققین سے پوچھا، سوال و جواب کیا، دل میں تسلی نہیں ہوئی۔ آخری بات جس نے اس کو پریشان کیا وہ یہ تھی، وہ یہ کہتا تھا کہ میں نیکی کروں گا دنیا میں اور کچھ لوگ بدی کریں گے دنیا میں، جب وہ دنیا سے رخصت ہوں گے تو کیا ان کو اس کے مطابق اجر ملے گا؟ نیکی والے کو جنت ملے گی، برائی والے کو دوزخ ملے گی؟ وہ یہ تین سوالوں میں ہر وقت الجھا رہتا، وزیروں سے پوچھتا، مشیروں سے پوچھتا، داناؤں سے پوچھتا، لوگوں سے کہتا مجھے ان کے جواب دو، لیکن جواب دیتے تسلی نہ ہو۔ ہر سوال کا جواب وہ تلاش کر رہا تھا۔ کہتے ہیں بادشاہ ایک دن رات کو اپنے محل کی چھت کے اوپر ٹہل رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ میرا لشکر میرے کام نہیں آ رہا، میری دولت میرے کام نہیں آ رہی، میرا خزانہ میرے کام نہیں آ رہا، میں اس قلق کو کیسے دور کروں، اس تکلیف کا کیسے مداوا کروں، اپنے باپ کی شناخت کہاں سے پوچھوں؟ کہتے ہیں یہ تینوں سوال اسے رات کو سونے نہیں دیتے تھے۔ اپنے گھر کی چھت کے اوپر وہ ٹہل رہا تھا، دیکھتا ہے کہ پڑوس میں جو مسجد ہے اس مسجد سے ایک بچہ نکلتا ہے، طالب علم نکلتا ہے، اور اس مسجد کا کمرہ حجرہ جس میں وہ بچہ رہتا ہے اس میں تاریکی ہے، ہاتھ اس کتاب اس میں بغل میں پکڑی ہوئی ہے، باہر نکلتا ہے، سامنے کے محل کی کھڑکی سے روشنی چھن چھن کے باہر پڑ رہی ہے، اور وہ طالب علم اپنی کتاب کھولتا ہے، دو سطریں یاد کرتا ہے، پھر لوٹ کے اپنی مسجد کے حجرے میں چلا جاتا ہے۔ کہتے ہیں پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ نے دیکھا، چند لمحوں کے گزرے، پھر وہ نکلا، پھر کتاب کھولی، پھر دو سطریں یاد کی، پھر واپس مڑ گیا، پھر بادشاہ نے دیکھا، ابھی کچھ وقت نہیں گزرا تھا، وہ طالب علم پھر نکلا، پھر اس روشنی میں جا کے کتاب کو کھولا، پھر اس کو دیکھا، پڑھا، پھر واپس لوٹ گیا۔ بادشاہ جب صبح اٹھا اس نے اپنے وزیر کو بھیجا، اس مدرسے میں جاؤ، ایک طالب علم ہے جس کو رات کو بے چینی سونے نہیں دیتی ہے، علم کا شوق جس کو بستر پہ آرام نہیں کرنے دیتا، اٹھو جاؤ، جا کر اس کے پکڑ کے لے آؤ، اس کو بلا کے لاؤ کہ بادشاہ کے دربار میں تمہاری حاضری ہوگی۔ کہتے ہیں وہ بادشاہ کے دربار میں طالب علم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوا، اس نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ آج رات تمہیں آرام نہیں آیا؟ آج ساری رات جاگتا رہا، ہر 10-15 منٹ کے بعد کتاب لیتا، اس چراغ کے پاس آتا، روشنی کے سامنے کتاب رکھتا، پھر اپنی 2 سطریں دیکھتا، پھر واپس لوٹتا، ماجرا کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں پریشانی کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم طالب علم ہیں نا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس چراغ جلانے کو تیل نہیں ہوتا، ہمارے پاس رات کی عیاشی کے لیے ہمارے پاس بتی نہیں ہے، اس لیے بادشاہ سلامت مجھے اپنے استاد کی بارگاہ میں صبح حاضری کے وقت شرم آئے گی کہ جب وہ پوچھے گا کیا یاد کیا تو میں کیا منہ لے کے جاؤں گا، اس لیے اٹھ کے میں باہر گیا، میں نے دیکھا اس گھر کے اندر سے چراغ روشن ہے اور اس کی روشنی چھن چھن کے باہر آ رہی ہے، میں وہ آ کر اس میں کتاب کھولتا، اپنا سبق یاد کرتا اور پھر واپس لوٹ جاتا۔ بادشاہ نے کہا یہ ماجرا ہے، یہ بات ہے،
महल के करीब की मस्जिद का तालिब इल्म रोशनी से महरूम है। आज के बाद दरबार शाही से इसका तेल जाएगा, इसकी बत्ती जाएगी, इसका लालटेन जाएगा, और रातों को सारी रात ये पढ़ना चाहे हम ये तेल मुहैया करेंगे, हम ये चिराग रोशन रखेंगे। बड़ा खुश हुआ बादशाह का वो तालिब इल्म। वो इस बात को सुन के खुशी खुशी घर चला गया। कहते हैं दिन गुजर गया, बादशाह अपनी मसरूफियतों में मसरूफ रहा। रात आ गई, बादशाह बिस्तर पे सो गया, बादशाह आंखें सो गई, वक्त जाग गए। मेरे नबी ने जियारत का शर्फ बख्शा और बादशाह को मुखातब करके कहा, ऐ सुबक्तगीन के बेटे, तूने मेरे वारस की इज्जत की, क़यामत के दिन तेरी बख्शिश का सामान मैं मोहम्मद करूंगा। हजूर ज़ियाउल उम्मत इरशाद फरमाते थे, अरे लोगों सुन लो, अल्लाह सबका रब है, सबको रिस्क देता है, दुश्मन को भी, दोस्त को भी, अपनों को भी, परायों को भी, हर एक को वो रिस्क देता है। लेकिन वो हर एक से रिस्क लेता नहीं है, लेता वो उनसे है जिनको वो अपना समझता है, जिनके रिस्क को वो पाक जानता है।